الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمدمدۃ والاستنشاق اور کدلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بید الیمنی دائیں ہاتھ کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ کدلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی مستحب ہے۔ والامتخاط بالیسری اور جھاڑنا بائیں ہاتھ کے ساتھ، صاف کرنا بائیں ہاتھ کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور وضو کرنا وقت کے داخل ہونے سے پہلے بغیر عذر کے، یعنی کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اب ظہر کا ٹائم 12:20 پر ہو رہا ہے، تو ظہر کے ٹائم کے شروع ہونے سے پہلے وضو کرنا، یعنی کہ 20 منٹ سے پہلے، 12:20 سے پہلے وضو کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، بغیر عذر کے۔ اگر کوئی عذر ہو تو پھر بعد میں بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ عذر کے بغیر مستحب ہے، پہلے کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ والاتیان بالشہادتین بعد، اور لانا شہادتین کو اس کے بعد، یعنی کہ دوسرا کلمہ پڑھنا وضو کرنے کے بعد، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھنا، جو لوگ آج کل نا آسمان کی طرف دیکھ کر شہادت پڑھنا یہ مستحب ہے، انگلی اٹھا کر پڑھنا یہ مستحب نہیں۔ انگلی اٹھا کر پڑھنے کے لیے کہیں روایت میں نہیں پڑھا گیا، کہیں نہیں ملا، یہ لوگوں کی ہیں جو انگلی اٹھا کر کرتے ہیں۔ ویسے آسمان کی طرف مطلقاً دیکھ کر پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَن يَشْرُبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا، اور وہ یہ کہ پیے وضو کے بچے ہوئے سے قائماً کھڑے ہو کر، یعنی کہ جو پانی لیا تھا برتن میں، وضو کر لیا، وضو سے جو بچ گیا پانی اس کو کھڑے ہو کر پینا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَأَن يَقُولُ، اور وہ یہ کہے گا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ بسم اللہ کے بغیر وضو کرے گا تو وہ عضو پاک ہوگا جس پر وہ وضو کرے گا، اس کے گناہ جھڑیں گے۔ اگر بسم اللہ پڑھے گا تو وہ تمام اس کے جسم کے اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور اگر بسم اللہ والحمدللہ وضو سے پہلے پڑھ لے تو جب تک اس کا وضو برقرار رہے گا تب تک فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے، آپ نے زبانی اس کو یاد کرنی ہے۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا میرے لیے، من التوابین، اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا مجھے، من التوابین توبہ قبول کرنے والوں میں سے، واجعلنی، اور بنا مجھے، من المتطہرین پاک کیوں میں سے، پاک لوگوں میں سے، پاک لوگوں میں سے، ٹھیک ہے؟ آگے نحو کا 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ 6 حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ مقدر سے مراد آپ کو پتہ ہے نا، چھپا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ پہلا ہے لام کئی، لام کئی، لام کئی وہ لام جس کا ما بعد ما قبل کے لیے علت اور سبب بنے، جس کا ما بعد ما قبل کے لیے علت اور سبب بنے، جیسے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے واو معیت کے بعد، واو معیت کے بعد، وہ واو جو معا کے معنی میں ہو، وہ واو جو معا کے معنی میں ہو، وہ واو جو معا کے معنی میں ہو، جیسے لا تأکل السمک
لا تأکل السمک وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، لا تأکل السمک وتشرب اللبن، ٹھیک ہے۔ 4 حروف واو، حروف عطف، 4 حروف عطف، واو، فا، ثم، او، واو، فا، ثم، او، واو، فا، ثم، او، جب کہ ان کا ما بعد کا عطف ما قبل اسم پر ضروری ہو، جب کہ ان کے ما بعد کا عطف ما قبل اسم پر ضروری ہو، جب کہ ان کا ما بعد کا عطف ما قبل اسم پر ضروری ہو، جیسے لولا اللہ، جیسے لولا اللہ، وَيَلْتُفَ بِي لَهَلَكْتُ، لولا اللہ وَيَلْتُفَ بِي لَهَلَكْتُ، لولا اللہ وَيَلْتُفَ بِي لَهَلَكْتُ۔ اور 6 چیزوں کے جواب میں بھی ان مقدر ہوتا ہے، 6 چیزوں کے جواب سے پہلے بھی ان مقدر ہوتا ہے، 6 چیزوں کے جواب سے پہلے بھی ان مقدر ہوتا ہے، 6 چیزوں کے جواب سے پہلے بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ امر، امر نہیں، امر نہیں، نفی، استفہام، استفہام، تمنی اور عرض، تمنی اور عرض، امر نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض کے جواب میں واقع ہونے والے سے پہلے بھی ان مقدر ہوتا ہے، جو ان کے جواب میں واقع ہو اس سے پہلے بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ امر نہیں، استفہام، تمنی اور عرض کے جواب میں جو واقع ہو وہاں بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ امر جیسے زرنی فاکرمک، زرنی فاکرمک، زرنی فاکرمک، نہیں جیسے لا تشتمنی فاہینک، نہیں جیسے لا تشتمنی فاہینک، نہیں جیسے لا تشتمنی فاہینک۔ نفی جیسے ما تأتینا، ما تأتینا فتحدثنی، فتحدثنا۔ نفی جیسے ما تأتینا فتحدثنا، فتحدثنا، ما تأتینا فتحدثنا۔ استفہام جیسے، استفہام جیسے این بیتک فازورک، این بیتک فازورک، این بیتک فازورک، ٹھیک ہے، این بیتک فازورک۔ تمنی جیسے لیت لی مالا فانفق منہ، لیت لی مالا فانفق منہ، ٹھیک ہے، لیت لی مالا فانفق منہ، لیت لی مالا فانفق منہ۔ عرض جیسے، عرض جیسے الا تنزل، الا تنزل بنا فتصیب خیرا، 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 ٹھیک ہے۔ آگے حروف جوازم، حروف جوازم یہ 5 حروف ہیں، یہ 5 حروف ہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر
یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کے آخر کو جزم دیتے ہیں، اس کے آخر کو جزم دیتے ہیں، یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کے آخر کو جزم دیتے ہیں، جب کہ ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ ان کے آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، ان کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو بھی گرا دیتے ہیں، اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی کو بھی گرا دیتے ہیں، جیسے لم ینصر، لم ینصر، لما ینصر، لما، جیسے لم یضرب، لم یضرب، لما یضرب، لما یضرب، لما یضرب، لیضرب، لیضرب، لا تضرب، لا تضرب، لا تضرب، اور ان تضرب اضرب، ان تضرب اضرب، ان تضرب اضرب۔ یہ ان 2 جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرتا ہے، یہ ان 2 جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کے سبب ہے، پہلا جملہ دوسرے جملے کے سبب ہے۔ اس پہلے جملے کو شرط، اس پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں، پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں، جیسے ان تضرب اضرب، جیسے ان تضرب اضرب، پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں، جیسے ان تضرب اضرب۔ اور ان مستقبل کے لیے آتا ہے، ان مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ ماضی میں داخل ہو جائے، اگرچہ ماضی میں داخل ہو جائے، ان مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی میں داخل ہو جائے، جیسے ان ضربتا ضربتو، ان ضربتا ضربتو، ان ضربتا ضربتو، ٹھیک ہے۔ آگے اضافت معنویہ کی تعریف، اضافت معنویہ کی تعریف یا اضافت حقیقیہ۔ اضافت معنویہ کی تعریف، مضاف صیغہ صفت کا ہو، مضاف صیغہ صفت کا نہ ہو، مضاف صیغہ صفت کا نہ ہو، اگر ہو تو مضاف الیہ اس کا فاعل یا مفعول نہ ہو، نہ بنے، مضاف صیغہ صفت کا نہ ہو، اگر ہو تو مضاف الیہ اس کا فاعل یا مفعول نہ بنے، مضاف صیغہ صفت کا نہ ہو، اگر ہو تو مضاف الیہ اس کا فاعل یا مفعول نہ بنے، ٹھیک ہے، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن۔ اضافت معنویہ کے فوائد، اضافت معنویہ کے فوائد۔ فائدہ نمبر 1، فائدہ نمبر 1، اضافت معنویہ میں مضاف سے نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، اضافت معنویہ میں مضاف سے نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن، غلاما زیدن، غلاما زیدن، غلامو زیدن، غلاما زیدن، غلامو زیدن، ٹھیک ہے۔ آگے فائدہ نمبر 2، فائدہ نمبر 2، اضافت معنویہ میں نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے، اضافت معنویہ میں نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اضافت معنویہ میں نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن۔ فائدہ نمبر 3، فائدہ نمبر 3، اضافت معنویہ میں اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کر دی جائے، اضافت معنویہ میں اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کر دی جائے تو وہ نکرہ معرفہ تو نہیں بنتا، تو وہ نکرہ معرفہ تو نہیں بنتا، لیکن اس نکرہ میں تخصیص آ جاتی ہے، لیکن اس نکرہ میں تخصیص آ جاتی ہے، اس نکرہ میں تخصیص آ جاتی ہے، جیسے غلام رجل، غلام رجل،
اب سائل سوال کرتا ہے تخصیص کسے کہتے ہیں؟ سائل سوال کرتا ہے تخصیص کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایک لفظ کے کئی افراد ہوں، ایک لفظ کے کئی افراد ہو، ان میں سے کچھ کو کم کر دینا تخصیص کہلاتا ہے، ان میں سے کچھ کو کم کر دینا تخصیص کہلاتا ہے۔ ایک لفظ کے کئی افراد ہوں، ان میں سے کچھ کو کم کر دینا تخصیص کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ خاص چیز کو تخصیص کہتے ہیں، خاص جو تخصیص ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخصیص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اضافت معنویہ کی اقسام، اضافت معنویہ کی اقسام۔ اضافت معنویہ کی 3 قسمیں، اضافت معنویہ کی 3 قسمیں ہیں، اضافت معنویہ کی 3 قسمیں، اضافت لامیہ یا تخصیصیہ، اضافت لامیہ یا تخصیصیہ، اضافت منیہ یا بیانیہ، اضافت منیہ یا بیانیہ، اضافت منیہ یا بیانیہ، اضافت فیویہ یا ظرفیہ، اضافت فیویہ یا ظرفیہ، اضافت لامیہ یا تخصیصیہ، اضافت منیہ یا بیانیہ، اضافت فیویہ یا ظرفیہ، اضافت لامیہ تخصیصیہ، منیہ بیانیہ، فیویہ ظرفیہ۔ اضافت لامیہ یا تخصیصیہ، اضافت لامیہ یا تخصیصیہ وہ اضافت ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان لام حرف جر مقدر ہو۔ اضافت لامیہ یا تخصیصیہ وہ اضافت ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان لام حرف جر مقدر ہو، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان لام حرف جر مقدر ہو، جیسے غلام زیدن، غلام زیدن، ای غلام لی زیدن، ای غلام لی زیدن، غلام زیدن، ای غلام لی زیدن۔ اضافت منیہ یا بیانیہ، اضافت منیہ یا بیانیہ وہ اضافت ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان من حرف جر مقدر ہو۔ اضافت منیہ یا بیانیہ وہ اضافت ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان من حرف جر مقدر ہو، من حرف جر مقدر ہو، جیسے خاتم فدۃ، خاتم فدۃ، ای خاتم من فدۃ، ای خاتم من فدۃ، ای خاتم من فدۃ۔ اضافت فیویہ یا ظرفیہ، اضافت فیویہ یا ظرفیہ وہ اضافت ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فی حرف جر مقدر ہو۔ اضافت فیویہ یا ظرفیہ وہ اضافت ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فی حرف جر مقدر ہو، جیسے صلاۃ اللیل، جیسے صلاۃ اللیل، ای صلاۃ فی اللیل، ای صلاۃ فی اللیل، ای صلاۃ فی اللیل۔ اب سائل سوال کرتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کون سا حرف جر مقدر ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کون سا حرف جر مقدر ہے؟ جواب، دیکھیں گے مضاف اور مضاف الیہ، دیکھیں گے کہ مضاف الیہ کے لیے ظرف بن رہا ہے کہ نہیں، مضاف الیہ کے لیے ظرف بن رہا ہے کہ نہیں۔ اگر مضاف الیہ کے لیے ظرف بن رہا ہے تو فی حرف جر مقدر ہوگا، تو فی حرف جر مقدر ہوگا، اور وہ اضافت فیویہ یا ظرفیہ ہوگی، اور وہ اضافت فیویہ یا ظرفیہ ہوگی، جیسے صلاۃ اللیل، جیسے صلاۃ اللیل۔ اگر مضاف الیہ کے لیے ظرف نہیں بن رہا، اگر مضاف الیہ کے لیے ظرف نہیں بن رہا تو دیکھیں گے مضاف الیہ کے لیے جنس بن رہا ہے کہ نہیں، تو دیکھیں گے مضاف الیہ کے لیے جنس بن رہا ہے کہ نہیں۔ اگر مضاف الیہ کے لیے جنس بن رہا ہے تو وہاں پر من حرف جر مقدر ہوگا، تو وہاں پر من حرف جر مقدر ہوگا، اور وہ اضافت منیہ یا بیانیہ ہوگی، اور وہ اضافت
منیا یا بیانیہ ہوگی، جیسے خاتم فدتن، خاتم فدتن۔ اگر مضاف مضاف الیہ کے لیے جنس نہیں بن رہا، اگر مضاف مضاف الیہ کے لیے جنس نہیں بن رہا تو وہاں پر لام حرف جر مقدر ہوگا، تو وہاں پر لام حرف جر مقدر ہوگا، اور وہ اضافت لامیہ یا تخصیصیہ ہوگی، اور وہ اضافت لامیہ یا تخصیصیہ ہوگی، جیسے غلام زیدن، جیسے غلام زیدن۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور پیچھے سے ضرور آپ نے دہرانا ہے، ایک ایک ہو کر یا دو دو ہو کر، یا زبانی ضرور آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، زبانی آپ نے ہر روز پیچھے سے پڑھنا ہے، دیکھ کر نہیں پڑھنا ہے۔